جو بھی اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتا ہے وہ تقوی اختیار کر لیتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، اسی لیے تو اللہ نے اعلان کیا کہ ولیوں کی شان یہی ہوتی ہے، وہ خود بھی متقی ہوتے ہیں اور جو ان کے پاس آتا ہے وہ آنے والا بھی متقی بن جاتا ہے۔ اللہ نے اسی لیے قرآن میں اعلان کیا، ان اولیاء الا المتقون۔ اللہ نے فرمایا ولیوں کی پہچان یہ نہیں ہوتی کہ ولی کسی جبے قبے میں ملے گا، ولیوں کی پہچان یہ نہیں ہوتی وہ بڑے موٹے تگڑے صافے میں امامے میں ملے گا، نہیں نہیں، بلکہ اللہ کے قرآن نے کہا ولی وہ ہوتا ہے جو متقی ہوا کرتا ہے، جو تقوی شعار ہوا کرتا ہے، وہ ولی ہوتا ہے۔ اور آگے مزید قرآن مجید نے ولیوں کی تو کوالٹیز بیان کی الگ الگ، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا جب ولیوں کی صفات بیان کی، اللہ نے اعلان کیا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ قرآن مجید میں اللہ نے اولیاء کرام کا مقام بیان کیا، ان کی صفات بیان کی، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا ولی یوں ہی کوئی نہیں ہو جاتا، اللہ نے فرمایا کہ ولی وہ ہوتا ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ نے فرمایا ولی وہ ہوتا ہے جو راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ رات کو جاگنے والے لوگ دنیا میں بہت ملیں گے۔ یہ نوجوان ٹیم بیٹھی ہے ہمارے، فیس بک چلا کے رات کو 1 بج جاتا ہے، 2 بج جاتا ہے، اماں آواز دیں گے ارے سو جا، ہاں سو رہا ہوں، ابا کہہ رہے سوتا کیوں نہیں، ہاں سو رہا ہوں، پھر اماں نے آواز کہہ رہے تمہیں کیا مصیبت ہے، سو کیوں نہیں جاتی ہو، تم پریشان کر رہی ہو مجھے، گراؤں گراتی ہے وہ آواز۔ مگر میرے پیارے غور کریں، جاگنے والے تو بہت ہیں دنیا میں، مختلف طریقوں سے جاگ رہے ہیں، جاگنے والے بہت ہیں دنیا میں، کوئی لوڈو کھیل کے جاگ رہا ہے، کوئی ویڈیو گیم کھیل کے جاگ رہا ہے، کوئی پب جی کھیل کے جاگ رہا ہے، کوئی ایم پی ایل پہ ٹیم بنا کے سٹا لگا کے پھر جاگ رہا ہے۔ مختلف قسم کے سافٹ ویئرز اپلیکیشنز موبائل کے اندر موجود ہیں جن پہ سٹا بآسانی لگایا جا رہا ہے، لوگ لگا رہے ہیں۔ نوجوان طبقہ، چونکہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ راتوں رات کروڑ پتی بن جائے، کرنا کچھ نہیں پڑے، ہم سمجھتے ہیں موبائل چلاتے چلاتے بس بن جائے کروڑ پتی۔ ہماری قوم محنت نہیں کرنا چاہتی ہے، اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے، جو محنت کی عمر ہوتی ہے اس میں کرتے نہیں، تو پھر جب شادی ہوتی ہے ذمہ داریوں کا بوجھ آتا ہے تو پھر اتنی محنت پڑ جاتی ہے کہ تیرے میرے یہاں مزدوریاں کرتے پھرتے ہیں۔ وقت پہ اگر وہ تھوڑی سی محنت کر لی ہوتی تو زندگی نہ سنور جاتی۔ تو جاگنے والے جاگ رہے ہیں، کوئی کرکٹ کھیلنے میں جاگ رہا، کوئی بیڈمنٹن کھیل رہا ہے جاگ رہا، کوئی پتے کھیل رہا ہے جاگ رہا۔ یہ لوگ بیراگی ہوتے ہیں، بیراگی نے بیراگ ہو جائے، جسے جس کی دھن لگ جائے وہ اسی دھن میں رہتا ہے نا، اسی دھن۔ سٹے والا وہ اسی کی دھن میں رہتا ہے، سٹے کا نمبر کیا ہو سکتا ہے۔
وہ تو تقریر بھی سننے آئے گا تو سوچے گا کہ اس کے منہ سے کوئی نمبر نکلے مولوی کے اور میں صبح کو لگا دوں. مولانا کے منہ سے کوئی نمبر نکل جائے بس میں صبح کو لگا دوں، کام بن جائے گا. راتوں رات کروڑ پتی بننا چاہ رہے ہیں لوگ. کوئی خزانے نکال رہا، خزانے کی کھوج میں نکلے ہوئے ہیں. بولے مایا ہے ہمارے گھر، کھود کے رکھ دیے گھروں میں گڑے، تمام گھروں میں، راستوں میں، جنگلوں میں گڑے کھود کے ڈال دیے. بولے ہمارے اتنا مال ہے. اور بھائی سنو تو بڑے بڑے لٹیرا آدمی وہی نے بتا رہے ہیں، بولے اس میں 200 کوئنٹل سونا ہے. تو وہ کہا بولے مولانا نکال دو بس جیسے بھی نکل سکے. بولے اسے نکال تو دوں مگر اس پہ جن بہت تگڑا والا بیٹھا ہے، اسے ہٹانا. تو بولے وہ کیسے ہٹے گا؟ بولے اس میں بڑا موٹا خرچہ. یار جیبیں بھر رہے ہیں لوگ، اس طرح سے لوٹ مار ہے، لوٹ مار. اور ہماری قوم نہیں سمجھ رہی. سب سے زیادہ لوٹ مار جو ہے نا یہ چور ڈاکو جو دکانیں کھول کے بیٹھے ہیں نا، کہ تیری مایا نکال دوں، تجھے بیٹا دلوا دوں، تجھے 100% لڑکا ہوگا اور تجھ پہ تو بندش ہو گئی ہے، تیرا تو کام پہ بندش ہے. یہ تو عقیدہ بھی نہیں رکھنا چاہیے. سمجھ رہے اے نوجوانوں، یاد رکھنا یہ تو عقیدہ بھی کبھی مت رکھنا کہ کسی نے بندش کروا رکھی ہے. اگر اولاد نہیں ہو رہی ہے تو یہ نہ سوچنا کہ بندش ہے، کسی نے بندش لگا رکھی ہے. یہ تو کفر ہو جائے گا. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ تو دینا چاہتا ہے مگر کسی نے بندش لگا کے روک دیا. اس کا مطلب تو یہ ہو گیا اللہ تو دینا چاہتا ہے مگر کسی نے بندش لگا دی، روک دیا. تو مطلب یہ روکنے والا اللہ سے زیادہ طاقتور تیری نظر میں ہے کہ اللہ تو دینا چاہے یہ بندش لگا کے روک دیتا ہے. اس کا مطلب یہ زیادہ پاورفل ہو گیا، یہ زیادہ طاقتور ہو گیا. یاد رکھنا دینے والا خدا ہے. اس کے سامنے جب وہ دینے پہ آئے تو کسی کی طاقت نہیں کوئی بندش لگا سکے، کسی میں مجال نہیں کوئی روک سکے، کوئی بندش روک نہیں سکتی، کوئی طاقت نہیں ہے. اے میرے عزیزو غور کرو، دینے والا خدا ہے، اسی سے مانگا کرو. اس کے حکم سے ملتا ہے، جب وہ چاہتا ہے تب ملتا ہے. جب اللہ چاہتا ہے تب، اس سے پہلے مگر نہیں. یہاں تو سٹا لگا کے راتوں رات کروڑ پتی بننا چاہ رہے ہیں، محنت کچھ نہیں کرنی پڑے. بھائی میرے ایک بات یاد رکھنا، اس بات کو لکھ لینا. آخری باتیں جو اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے وہ مل کے رہے گا. کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی ہے، کوئی طاقت نہیں ہے کہ روک سکے. آرام سے لو، سکون سے لو، جائز ملے گا. جلد بازی کرو گے تو ملے گا وہی جو مقدر میں ہے. مگر اتنا یاد کرو جلد بازی کرو گے تو حلال کی جگہ حرام کر لو گے. تو آرام سے لو. میں آپ کو اس کا اگزامپل دیتا ہوں. حضرت عمر فاروق اعظم دوسرے خلیفہ، جلیل القدر صحابی. کون عمر؟ وہ عمر کے راستے سے، جس راستے سے حضرت عمر کا گزر ہو جائے شیطان اس راستے سے نہیں گزرتا، راستہ بدل دیتا ہے. یہ ہیبت ہے عمر کی کہ شیطان گھبراتا ہے، شیطان ڈرتا ہے. جس راستے سے عمر گزرے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ حضرت عمر فاروق اعظم. یہ ہیبت ہے آپ کی. جدھر سے گزرتے ہیں بے نمازی اگر ادھر ہو تو راستہ بدلتے ڈرتا ہے. ایک شرابی گزر رہا تھا، شراب کی بوتل ہاتھ میں تھی، سامنے حضرت عمر آ گئے. اس نے دیکھا، ڈر گیا کہ بڑی سزا ملے گی، بوتل کو پیچھے چھپا لیا. حضرت عمر نے فرمایا بول بوتل میں کیا ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیا تھا دل کے دل میں کہ اے اللہ آج عمر کے غضب سے بچا لے، اے اللہ آج عمر کے غضب سے بچا لے، آئندہ وعدہ کرتا ہوں شراب نہیں پیوں گا. اس نے جیسے ہی اتنا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی. ادھر حضرت عمر نے کہا یہ بتا ہاتھ میں کیا ہے؟ بوتل پیچھے ہے شراب کی. کہنے لگا اے عمر میرے ہاتھ میں سرکہ ہے.
کیا کہا ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے اتنا سنا آپ نے فرمایا سرکہ ہے تو ذرا دکھا دے. اللہ کی قسم جیسے اس نے بوتل کو آگے کیا, دکھانا تو ضروری ہو گیا تھا کہ عمر کہہ رہے تھے, امیر المومنین کہہ رہے تھے. جیسے ہی دکھایا یہ شرابی خود حیران ہو گیا. ہاتھ میں جو بوتل تھی در حقیقت اس میں شراب تھی, مگر جب اس نے کہا عمر سرکہ ہے اور باہر آگے کر کے دیکھا واقعی اس بوتل کے اندر سرکہ موجود تھا. یہ حضرت عمر فاروق اعظم ہے بھائی, یہ ان کا مقام. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں ایک سفر پہ ہیں جنگل میں. یہ آخری بات نوجوانوں خاص طور پہ آپ کے لیے, یہ سٹے لگانا, یہ MPL پہ ٹیمیں بنا کے اور یہ الگ الگ طریقے سے جو آج کل اپلیکیشن چل رہے ہیں ان سے بچو, بہت بری چیز ہے. بچو ان سے, جو تقدیر میں ہے ملے گا جائز طریقے سے. حضرت عمر فاروق اعظم کا سفر ہو رہا ہے, جنگل کے اندر ہے, گھوڑا ہے, گھوڑے پہ ایک زین پڑی ہے بڑی قیمتی, جو گھوڑے کے اوپر ڈال کے بیٹھتے ہیں نا وہ گھوڑے کی زین بڑی قیمتی بہترین ہے, خوبصورت ہے, پڑی ہوئی ہے. جنگل میں جا رہے ہیں, نماز کا وقت ہو گیا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر ادھر دیکھا, کوئی نظر نہیں آیا. آپ سوچ رہے تھے کہ میں نماز پڑھوں گا, آپ نے ابھی ذہن میں سوچا تھا, آپ سوچ رہے تھے دل ہی دل میں, دماغ میں بات تھی کہ کوئی انسان مجھے یہاں پہ مل جاتا, اور وہ مل جاتا, وہ یہاں پر میرے گھوڑے کی ذرا دیر حفاظت کرتا, تھوڑی دیر میرے گھوڑے کی حفاظت کر لیتا, دیکھ لیتا, میں اتنی دیر میں نماز ادا کر لیتا, میں اتنی دیر میں نماز پڑھ لیتا. اللہ اکبر کبیرہ. جناب حضرت عمر فاروق اعظم نے ابھی سوچا ہی تھا کہ آپ کو جنگل کے اندر ایک آدمی نظر آ گیا, اور جب آدمی نظر آیا تو آپ نے اس کو اپنے قریب بلایا, اور بلانے کے بعد میں فرمایا اے انسان تو تھوڑی دیر ذرا بیٹھ جا, یہاں پہ کھڑا ہو جا, میرے گھوڑے کی حفاظت کر لے, ذرا گھوڑے کا خیال رکھ, اتنی دیر کہ میں نماز ادا کر لوں. اللہ اکبر. اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے, آپ پڑھو نماز, گھوڑے کی حفاظت ہم کر رہے ہیں. کھڑا ہو گیا. حضرت عمر نماز کے لیے کھڑے ہوئے, آپ نماز پڑھ رہے ہیں, نماز مکمل ہونے والی ہے. جب آپ سلام پھیرنے والے ہیں اس سے پہلے خیال آیا کہ اس انسان نے اپنا وقت دیا ہے, یہ ہمارے کام سے رکا ہے, یہ ہمارے گھوڑے کی حفاظت کے لیے رکا ہے. آپ نے سوچا اب رکا ہے, اس نے وقت دیا ہے تو ہمیں فرض بنتا ہے ہم اس کو خوش کریں, کچھ نہ کچھ دیں. تو آپ نے سوچا میں اس کو 2 درہم دوں گا, 2 درہم لے گا, یہ خوش ہو جائے گا, اس نے وقت دیا ہے, میں 2 درہم دے دوں گا. حضرت عمر نے اتنا سوچا, ارادہ دل میں مضبوط ہے. اب جیسے سلام پھیرا, سلام پھیر کے پیچھے کو دیکھا, گھوڑا موجود ہے, وہ آدمی غائب ہے, اور گھوڑے کے اوپر جو زین تھی وہ زین بھی غائب ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جی نے لڈو بھی منگا لیے, دیکھو ماشاءاللہ, یہ بھی چاہ رہے ہیں ہم کھانا ختم کیوں نہیں کرتے. ماشاءاللہ. یہ اصل میں انہوں نے لڈو اس لیے منگایا ہے کہ لوگوں کو لڈو دکھتے رہیں, کہ لڈو رکھیں جانا نہیں, سمجھ رہے ہو, کوئی جائے نہیں کہ بھائی لڈو رکھے ہیں بڑے اچھے والے ہیں ماشاءاللہ. مگر یہ آخری بات ہے, میری توجہ سے سنو, اصلاح کی غرض سے عرض کر رہا ہوں. کیا جسے حفاظت کے لیے کھڑا کیا وہی لے کے چلا گیا گھوڑے کی زین. حضرت عمر نے کہا اچھا لے گیا, چلو خیر کوئی نہیں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ گئے, گھوڑے کو لیا, آگے بڑھ گئے, شہر میں پہنچ گئے. آپ شہر سے گزر رہے, شہر کے بازار سے گزرے تو آپ کی نظر پڑی ایک دکان پر. کیا دیکھا, وہی اپنے گھوڑے کی زین اس دکان پہ رکھی ہے. آپ دکان پر, آپ نے فرمایا یہ کہاں سے آئی,
کہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میرے گھوڑے کی زین ہے، کہ تمہارے گھوڑے کی تھی مگر اب کوئی بیچ کے گیا ہے۔ دکاندار بولا بیچ کے تو کوئی چلا گیا مگر مجھے آپ سے پھر بھی ہمدردی ہے کہ آپ کی چوری ہوئی ہے چیز، تو لہٰذا میں اتنا کر سکتا ہوں آپ کے لیے کہ جتنے پیسے میں نے اسے دیے ہیں میں کوئی منافع نہیں لوں گا، اتنے تم مجھے دے دو، میں آپ کو دے دوں گا کیونکہ مال آپ کا تھا، چوری تو ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا بتا تو نے کتنے میں خریدی ہے؟ وہ دکاندار کہنے لگا 2 درہم میں خریدی ہے۔ کہا آپ 2 درہم مجھے دے دو، اپنی لے جاؤ۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے 2 درہم نکالے، دکاندار کو دیے، گھوڑے کی زین لی، وہ اپنے گھوڑے پہ رکھی چل دیے، مگر ایک جملہ آپ نے فرمایا اور بڑا کامیاب جملہ ہے، اپنے دل کی تختیوں پہ لکھ لینا، زندگی بھر کام میں آئے گا۔ میری تقریر کا اہم جملہ ہے، حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا کہ وہ جو انسان جس نے گھوڑے کی زین چرائی، بازار میں لا کے بیچی، آپ فرماتے ہیں اس کے مقدر میں 2 درہم تھے، اس کی تقدیر میں 2 درہم تھے، ہر حال میں ملنے والے تھے۔ اگر آرام سے لیتا، صبر سے لیتا، سکون سے لیتا، جائز ہوتے، حلال ہوتے، جلد بازی کر گیا، حرام کر کے لے گیا۔ وہ تو تھا مقدر میں، کچھ الگ سے نہیں لے گیا، وہ تو ملنا ہی تھا اسے۔ آرام سے لیتا تو وہ جائز رہتا، جلد بازی کر گیا تو حرام کر کے لے گیا۔ لوگوں حرام کر کے نہ لینا۔ یہ پیغام کہاں ملے گا؟ یہ غوث اعظم کی سیرت بتائے گا، یہ ان سچوں کی زندگیاں بتائیں گے۔ حضور غوث اعظم کی سیرت بتائے گی، اللہ والوں کی زندگیاں بتائیں گی۔ ان کی بارگاہ میں آؤ تقویٰ بھی ملے گا، ان کی بارگاہ میں آؤ دل بھی صاف ہوگا، ان کی بارگاہ میں آؤ زندگی ایسی ہو جائے گی، اللہ کی قسم زمانہ رشک کرے گا، دنیا ناز کرے گی، زندگی کا معیار بدل جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور کیوں نہ بدلے گا زندگی کا معیار؟ غوث اعظم کا دامن تھام کر کیوں نہ بدلے گی زندگی؟ اس لیے کہ غوث اعظم تو بچپن سے سچ بولتے آئے، سچ سکھاتے آئے، اور سچوں کا دامن اللہ نے حکم دیا تھام لو، ہم نے سچوں کا دامن تھام لیا ہے۔ تو پھر ہم سرکار غوث اعظم کی محفل سجاتے ہیں، اللہ والوں کی محفل سجاتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں؟ ایسا لگتا ہے بدر منیر آئیں گے، ایسا لگتا ہے بدر منیر آئیں گے، آج محفل میں پیران پیر آئیں گے، آج مہمان ہوں گے علی مرتضیٰ، آج مہمان ہوں گے علی مرتضیٰ، آج گھر میرے روشن ضمیر آئیں گے۔ نہیں کرتے یہاں کیا کرتے ہیں؟ بھائی بھائی کی زمین مار لیتا ہے، بھائی بھائی کا پیسہ کھا لیتا ہے، بھائی بھائی سے لڑائی کر لیتا ہے، جھگڑا کر لیتا ہے۔ ایک ماں کے شکم میں رہے، ایک ماں کی کوکھ سے جنم لیا، پھر 2 بھائیوں میں آپس میں دشمنی کیسی، ناراضگی کیسی، بات بند کر دیتے ایک دوسرے سے، کیوں؟ لڑائیاں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں گھروں میں، یہ لڑائی بھیا یہی ہنسی تو ہے جس ہنسی نے تمہیں صرف اور صرف تماشا بنا دیا۔ جانتے ہو آج تماشا بھی تمہارا ہے اور ہنس بھی تم رہے ہو۔ سوچا کبھی تم نے دنیا میں تماشا بھی تمہارا ہے اور تماشائی بھی خود ہو؟ کیا عجیب بات ہے نا، خود ہمارا تماشا، ہم ہی تماشائی۔ ہم تو ہنسنے میں رہ گئے، ہم تو دنیا میں بس دنیا داری میں الجھ کے رہ گئے، ہم تو غیبت کرنے میں رہ گئے، دوسروں کی عیب تلاش کرنے میں رہ گئے، ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے میں رہ گئے۔ کہاں گئی مسلمان تیری محبت؟
تو ذات پات میں بٹ گیا، تو برادریوں میں بٹ گیا۔ مسلمان تجھے تو اللہ نے بھیجا تھا، تیرا تو ہر مسلمان سے رشتہ جسم و جان کا رشتہ ہے۔ اگر کسی انسان کی انگلی کٹ جائے تو پورے جسم کو، پوری باڈی کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ پیر کی انگلی کٹے تو سر تک اس درد کو محسوس کیا جاتا ہے۔ یہی تو مسلمان کا معاملہ ہے۔ اللہ نے رشتہ ہی ایسا بنایا ہے، دنیا میں کہیں بھی مسلمان کو تکلیف پہنچے، ہر مسلمان اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ لیکن کیا ہوا، جو اب بھائی کی تکلیف کو بھائی محسوس نہیں کر رہا ہے، بھائی کے بچے بھوکے مر رہے ہیں، ایک بھائی کے گھر میں بریانیاں کھائی جا رہی ہیں، ایک بھائی بریانیاں کھا رہا ہے، مرغ بنا کے مسلم کھا رہا ہے، لیکن ایک بھائی کے گھر میں فاتح ہو رہے ہیں، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا دوسرے کو۔ کہاں گئی محبت؟ میرے حضور نے تو محبت سکھائی تھی نا، اسلام نے تو محبت سکھائی تھی نا، کہاں گئی؟ تم کہتے ہو یہ وہ ہے، ہم اس سے بات نہیں کریں گے، یہ فلاں برادری سے ہمارا اس سے مطلب کیا ہے، ہم اپنی برادری والے سے مطلب رکھیں گے، ہم اپنی برادری والے کو اوپر دیکھنا چاہتے ہیں۔ ارے مسلمان، ایک ہی برادری ہے تیری کہ تو مسلمان ہے، ایک ہی نسل ہے تیری کہ تو مسلمان ہے، ایک ہی رنگ، ایک ہی نسل، ایک ہی قبیلہ ہے تیرا، تیری پہچان صرف مسلمان ہے، تیری شان صرف مسلمان ہے۔ جب تک مسلمان اس جذبے کو دل میں رکھتا تھا کہ میں مسلمان ہوں، تب تک مسلمان دنیا میں اقتدار کی کرسی پہ بیٹھا تھا۔ جب تک اس کا جذبہ یہ تھا میں مسلمان ہوں اور ہر مسلمان میرا بھائی ہے، تب تک دنیا مسلمان کو سلام کرتی تھی۔ آج مسلمان کہتا ہے یہ مسلمان تو ہے مگر میرا اس سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، یہ فلاں برادری سے تعلق رکھتا ہے، یہ فلاں برادری سے ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، میں پٹھان ہوں، میں خان ہوں، میں بیگ ہوں، میں مرزا ہوں، میں افغان ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ اسی میں الجھ گیا مسلمان۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا یوں تو سب کچھ ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ ایک نبی کے ماننے والے، ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے، دنیا میں ایک جھنڈے کے نیچے کھڑے ہونے والے، ہر سال نبی کی ولادت کا جلوس نکالنے والے، نبی کی ولادت کے جلسے کرنے والے، نبی کے فرامین کو کیوں بھول گئے؟ کیوں بھول گئے کہ نبی نے مدد کرنا سکھایا؟ کیوں بھول گئے نبی رحمت بن کے آئے ہیں، رحم دلی سکھائی ہے؟ کیوں اکڑ گئے؟ کیوں آ گیا غرور؟ یاد رکھنا، یہ غرور، یہ تکبر، یہ اکڑ، یہ انا برباد کر دیتی ہے۔ تو کسی اور سے نہ ہارے گا، تو کسی اور سے نہ ہارے گا، تجھ کو تیرا غرور مارے گا۔ اخلاق کی دولت سے کبھی دور نہ ہونا، اخلاق کی دولت سے کبھی دور نہ ہونا، کونین بھی مل جائے تو مغرور نہ ہونا۔ معیار بناؤ یار اپنا، غمزدوں کے واسطے غمخوار ہونا چاہیے، زندگی جینے کا ایک معیار ہونا چاہیے۔ مال و دولت، شان و شوکت پاس چاہے کچھ نہ ہو، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ تو اپنا ایک کردار بناؤ۔ اور مسلمانوں، منتشر ہونے کا وقت نہیں ہے، متحد ہونے کا وقت ہے۔ متحد ہو جاؤ، محبت کرو آپس میں ایک دوسرے سے، دین کی محبت دلوں میں ڈال لو، دین اپنی نسلوں کو دے کر جاؤ۔ دین کی محبت دلوں میں نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہو سکتا ہے، سوائے رسوائی کے کچھ نہیں مل سکتا ہے۔ دین سے جب تک وابستگی مضبوط والی نہیں ہوگی، تب تک سوائے رسوائی کے کچھ نہیں ملے گا۔ دیندار بنو، دیندار بنو، اپنی قوم کو، اپنے بچوں کو علم دو، دین کا علم دو۔ یاد رکھنا، اگر اپنے بچے کو ایک باپ نے قرآن کا علم نہیں دیا، دین کا علم نہیں دیا، چاہے اس نے زمین دے دی، جائیداد دے دی، پراپرٹی دے دی، بنگلہ دے دیا، سب کچھ دے دیا، اگر دین نہیں دیا تو سمجھنا اس نے کچھ بھی نہیں دیا، کچھ بھی نہیں دیا۔ مرنا سب کو، قبر میں جانا۔
جسے بنگلہ دے کے گئے ہو، جسے جائیداد دے کے گئے ہو، اسے فرصت بھی نہیں ہے کہ تمہاری قبر پہ کبھی آ کے فاتحہ بھی پڑھ لے۔ وہ تو کرائے کا ایک مولوی لے کے آتا ہے کہ مولوی ذرا میرے ابا کی مغفرت کی دعا کر دے، وہ تو اس لائق بھی نہیں ہے کہ وہ دعا بھی کر سکے۔ کیا دیا تم نے اپنی اولاد کو؟ سب کچھ تو دے دیا، مگر پھر بھی کیا دیا تم نے؟ اتنا تو دیا ہی نہیں کہ تم مر جاؤ تو وہ ہاتھ اٹھا کے دعا بھی کر سکے۔ سوچنا، تنہائی میں سوچنا، خوب سوچنا، ایک دن موت تو آئے گی نا، مرنا تو ہے ہی نا، قبر میں تو جانا ہے ہی نا، ہر حال میں قبر میں جانا ہے۔ پھر سوچو اپنے بچے کو کیا دے کے جا رہے ہو؟ اتنا تو کم از کم دے کے جاؤ کہ جب تم قبر میں رہو تو وہ آ کے قبر پہ کھڑا ہو کے 2 آنسو بہائے اور فاتحہ پڑھ دے۔ اسے کم از کم ایسی نوبت تو نہ آئے کہ ایک کرائے کا حافظ لانا پڑے، ایک کرائے کا مولوی لانا پڑے، مولوی میرے ابا کے لیے مغفرت کی دعا کر دے۔ بیٹا تو تو تھا، دعا تو تجھے کرنی چاہیے تھی، بیٹا تو تو تھا، جائیداد تو تجھے ملی ہے، پراپرٹی تو تجھے ملی ہے، باپ کا کاروبار تو تجھے ملا ہے، باپ کے ورثے میں سب کچھ تو نے پایا ہے، مگر کیا ہوا کہ تو دعا کے لیے کسی اور سے کہتا ہے؟ کیا ہوا کہ دعا تیرے باپ کے لیے کوئی اور کرے؟ وہ دعا کرنے والا کر دے گا، اس کی دعا کو قبول کرنا نہ کرنا اللہ کے اختیار میں ہے، مگر ہاں جب باپ کے لیے بیٹا دعا کرتا ہے اس دعا کی بات ہی الگ ہوتی ہے۔ چلو میں تمہیں حدیث سناتا ہوں، بچوں کو دعا سکھانا نہ سکھانا تمہارا کام، بچوں کو پڑھانا نہ پڑھانا تمہارا کام، تمہاری ذمہ داری۔ اپنی قبر کا اپنے آپ سوچو، اپنی قبر کی فکر خود کر لو۔ میرا کام ہے پیغام پہنچانا، میں پیغام پہنچا کے چلا جاؤں گا، عمل کرنا نہ کرنا تمہارا کام ہے۔ مگر سن لو میرے عزیزو، میں اتنا ضرور بتا کے جاؤں گا، جب بیٹا دعا کرتا ہے تو وہ دعا کیسی ہوتی ہے؟ کوئی اور دعا کرے وہ دعا اپنی جگہ کام کرے گی، مگر بیٹے کی دعا کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، غور کرو۔ بیٹے کی دعا کے متعلق میرے آقا نے فرمایا، تاجدار مدینہ نے فرمایا، والی کونین نے فرمایا، جب بیٹا ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے باپ کی قبر میں پہاڑوں کے برابر نور نازل کر دیتا ہے۔ کتنا؟ پہاڑوں کے برابر۔ پہاڑ کتنے بڑے ہوتے ہیں؟ بڑے ہوتے ہیں نا، یہ چھوٹے سے ہوتے ہیں۔ پہاڑوں کے برابر نور۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے قبر میں، من این لی ھذا، اے مولا یہ نور کہاں سے آیا، یہ اجالا کہاں سے آیا؟ اے مولا میں تو گناہگار تھا، میری قبر میں اندھیرا تھا، مگر روشنی کہاں سے آ گئی؟ اللہ فرمائے گا بے استغفار ولدک لکا، پروردگار فرمائے گا تو نے دنیا میں اپنا بیٹا چھوڑا تھا، آج تیرے بیٹے نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، میری بارگاہ میں دعا کرنے لگا، وہ مجھ سے کہنے لگا اللہ میرے ابا کی مغفرت کر دے۔ اللہ فرماتا ہے تیرے بیٹے نے ادھر دعا کی، اس نے ہاتھوں کو اٹھایا، اس نے دعا کی، میری رحمت کو جوش آ گیا، میں نے اس کی دعا کو قبول کر لیا اور میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اپنی اولاد کو اتنا تو سکھا کے جاؤ کم سے کم کہ وہ فاتحہ پڑھ سکے، کم از کم قبر پہ فاتحہ پڑھنے والا تو کرائے کا نہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ باپ کے حق میں بیٹے کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور نسل کا چلنا یہ بڑی رحمت ہے اللہ کی۔ کربلا میں امام حسین کے ساتھ جن لوگوں نے ظلم زیادتی کی نا، اللہ نے ان پر سب سے بڑا عذاب یہ نازل کیا کہ ان کی نسلوں کو برباد کر دیا، ان کی نسلیں ختم ہو گئیں۔ نسل کا چلنا یہ اللہ کی رحمت ہے، سمجھ رہے ہو؟ جب نسل چلے گی تو ہو سکتا ہے آگے چل کے کوئی نیک پیدا ہو جائے، کوئی متقی پیدا ہو جائے، کوئی حافظ قرآن پیدا ہو جائے، کوئی عالم بعمل پیدا ہو جائے، کوئی ایسا پیدا ہو جائے جسے اللہ ولایت عطا فرما دے۔ وہ ایک ہی پیدا ہو کے پوری نسل کی مغفرت کروا دے گا، ایک ہی پیدا ہو کے پوری نسل کی بخشش کروا دے گا۔ اللہ نے کربلا والے امام حسین پر جو ظلم و زیادتی کی نا جن لوگوں نے، اللہ نے ان کی نسلوں کو ختم کر دیا،
اس لیے کہ نسل رہے گی تو کوئی پیدا ہوگا تو پھر بعد میں یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ اچھا پیدا ہو یا برا پیدا ہو، اللہ تو چاہتا ہی نہیں تھا کہ وہ بخشے جائیں، اللہ نے ان کی نسلوں کو ختم کر دیا کہ نہ کوئی پیدا ہوگا نہ اس کی بخشش کے لیے کوئی دعا کرے گا۔ تو یہ نسل اللہ اگر غارت کر دے، اللہ اگر نسل کو مٹا دے تو سمجھنا اس کا عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نسل چلاتا ہے تو یہ اس کی رحمت ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو ایک اور پیغام بھی دے کے جاؤں گا، بہت سارے لوگوں کو ہو سکتا ہے برا لگ جائے، لیکن یہ بھی میرا پیغام سن لو، نسل کا چلنا بڑی رحمت ہے۔ ہر ممکن کوشش کرو کہ اولاد اللہ دے، اور اولاد دے تو پھر اللہ تعالیٰ اولاد دینا تو اس اولاد کو باعمل بنا کے جاؤ، نہ معلوم کون نسل میں تمہاری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اب سنو، ہم مدد نہیں کرتے اپنوں کی بھی، ہم اپنوں کا بھی خیال نہیں کرتے۔ ابو جہل ادھر گڑھے کے اندر پڑا ہے، مکے کے کافر آئے، حضور مدد کیجئے، مدد کے لیے بلا رہا ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انکار نہیں کیا، میرے آقا اس کی مدد کے لیے کاشا نئے نبوت سے نکل پڑے۔ میرے مصطفیٰ کریم چلے کہاں چلے؟ دشمن کی مدد کرنے چلے۔ کیوں جا رہے ہیں؟ دشمن کی مدد کرنے جا رہے ہیں۔ ارے ہائے دیکھو تو غور کرو سنیو، میرے مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ آقا تو کافر کی اور دشمن کی مدد کر رہے ہیں، مگر بڑے شرم کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ یہاں تو باپ بوڑھا ہو جائے تو بیٹا اس کی مدد نہیں کر رہا، ماں بوڑھی ہو جائے تو بیٹا اس کو نہیں دیکھ رہا، اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیتے ہیں ماں باپ کو کہ یہ بوڑھے ہو گئے، ریٹائر ہو گئے، اپنے کو کوئی کام نہیں۔ مدد اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلے ابو جہل کی مدد کرنے کے لیے۔ مکے کے کافروں نے رسیاں ڈال دی مگر نکال نہ سکے، رسیاں ڈال دی مگر نکال نہ سکے۔ میرے آقا پہنچے تو میرے مصطفیٰ کریم نے دیکھا ابو جہل سامنے، میرے آقا نے اپنا ہاتھ بڑھایا، وہ کافر کہنے لگے رسیاں نہ پہنچ سکی، ہاتھ کیا پہنچے گا؟ مگر انہیں کیا خبر تھی کہ یہ ہاتھ عام ہاتھ نہیں، نبوت والا ہاتھ ہے، یہ رسالت والا ہاتھ ہے، یہ نبی کی نبوت والا ہاتھ ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے ہاتھ بڑھایا، ہاتھ میرے آقا کا ابو جہل کے پاس پہنچ گیا، جہاں رسیاں نہ پہنچی میرے آقا کا ہاتھ پہنچ گیا۔ ابو جہل نے ہاتھ پکڑا، مصطفیٰ نے یوں باہر کھینچ لیا، ایک لمحے میں ابو جہل باہر آ گیا۔ تو میرے نبی کی بارگاہ میں ابو جہل نے بھی جب دامن پھیلایا تو حضور نے اسے بھی مایوس نہیں رہنے دیا، حضور نے اس کے دامن کو بھی بھر دیا، حضور نے اس کی بھی مدد فرمائی، اسے بھی رحمت کی خیرات دی۔ جب جس نے پکارا ہے حضور نے اس کی مدد کی ہے، جب جس نے پکارا ہے حضور نے اسے رحمت کی خیرات دی ہے۔ سنیوں، اگر کوئی کہے نبی سے نہ مانگنا، کہنا تو نہ مانگ، مگر ہم سنی مسلمان عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ پاور دی ہے، وہ طاقت دی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت اپنے غلاموں کی مدد کر سکتے ہیں۔ ایک عام انسان کو بھی اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ اپنے آس پڑوس کی کسی بھی طرح سے کوئی مدد کر رہا تو مدد ہی تو ہوتی ہے نا۔ ظاہری طور پر اگر کسی کو پریشان کو آپ نے 100 روپے دے دیے تو 100 روپے سے آپ نے اس کی مدد کر دی، وہ تو یہی کہے گا نا آپ میرے مددگار ہو، یہ تو نہیں کہے گا نا کہ آپ تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ کوئی آپ کسی کو مدد کر رہے ہیں، 100 روپے دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں میں تم سے تو لے نہیں سکتا، میں تو اللہ سے لوں گا ڈائریکٹ، نہیں کہتا نا۔ اسی لیے میرے عزیز اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، اس میں زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ایک نظام بنایا، مددگار تو حقیقی خدا ہے، اصل مددگار تو خدا ہے، مگر وہ جب مدد کرتا ہے نا تو بندوں کی مدد کے لیے کبھی وہ نبیوں کو چنتا ہے، کبھی ولیوں کو چنتا ہے، کبھی صالحین کو چنتا ہے، کبھی صدیقین کو چنتا ہے، کبھی اپنے عام بندوں میں سے کسی کو چن کے کسی کی مدد کروا دیا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح سے نظام چلاتا ہے کہ ایک دوسرے سے ایک دوسرے کی مدد کرواتا
آتا ہے یہ مدد در حقیقت اللہ کی مدد ہے۔ تو حضور جو امتیوں کی مدد کرتے ہیں یہ مدد در حقیقت اللہ کی مدد ہے۔ حضور کو اللہ نے طاقت دی ہے مدد کرنے کی، اسی لیے ہم سنی مسلمان کہتے ہیں انبیاء میں حبیب خدا کون ہے۔ ایک شعر اور یہ ایک مطلب پڑھ رہا ہوں، تقریر تو ہو گئی، اب اس کے بعد میں زحمت تمام اگر اچھے سے سنو گے تو تقریر ختم ہے اسی شعر پر، اور اگر اچھے سے نہیں سنو گے تو 1 گھنٹہ اور ابھی آپ کی طبیعت کو بحال کروں گا، پھر تقریر ختم کروں گا۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ انبیاء میں حبیب خدا کون ہے، انبیاء میں حبیب خدا کون ہے، آپ ہیں یا نبی دوسرا کون ہے۔ انبیاء میں حبیب خدا کون ہے، انبیاء میں حبیب خدا کون ہے، اور مانگتا اس لیے ہوں کہ مختار ہو۔ محتاج سے نہیں مانگا جاتا، پھٹیچر سے نہیں مانگا جاتا، مانگتا اس لیے ہوں کہ مختار ہو، مانگتا اس لیے ہوں کہ مختار ہو، ورنہ محتاج سے مانگتا کون ہے، ورنہ محتاج سے مانگتا کون ہے۔ انبیاء میں حبیب خدا کون ہے، آپ آئے تو حق کا پتہ مل گیا، آپ آئے تو حق کا پتہ مل گیا، ورنہ کس کو پتہ تھا خدا کون ہے۔ انبیاء میں حبیب خدا کون ہے۔ اور آخری شعر سنیں، جتنے بزرگ ہیں نا اس شعر کو سن کے سارے کے سارے بالکل مسکرانے لگیں گے۔ عرش اعظم، امام صاحب قبلہ، عرش اعظم پہ پہنچے تو رب نے کہا، معراج کا منظر یاد رکھیں، حضور جب معراج میں عرش اعظم پہ پہنچے، عرش اعظم پہ پہنچے تو رب نے کہا، حضور کی شان فقط یہ کہ حضور عرش اعظم پہ پہنچے، باقی کسی نبی کو اللہ نے یہ سعادت نہیں دی، معراج صرف میرے مصطفیٰ کو ہوئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عرش اعظم پہ پہنچے تو رب نے کہا، عرش اعظم پہ پہنچے تو رب نے کہا، آ بھی جاؤ تمہیں روکتا کون ہے۔ سبحان اللہ بے شک۔ آ بھی جاؤ تمہیں روکتا کون ہے، انبیاء میں حبیب خدا کون ہے۔ نبی رحمت کونین ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو مصطفیٰ کریم کی رحمت کا صدقہ اور رحمت کی خیرات عطا فرمائے، اور پروردگار حضور کی سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اسی ذوق کے ساتھ ہر سال نبی کا یہ میلاد مصطفیٰ، میلاد النبی کا جشن منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔